وقفہ کے بعد میں نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ہے کہ السلام علیکم کا رواج بہت زیادہ ہے اپنی زبان میں. ہم جب السلام علیکم کہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس کا کیا مفہوم ہے. تو کیا رواج زیادہ ہے پھر بھی مفہوم نہیں سمجھتے. السلام علیکم جب ہم کہیں تو وہ اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. مہربان. تو کیا ہم ان غیر مسلم جو ہیں ان کی زبان میں السلام علیکم کا رواج دیں یا اپنا جو ہے؟ نہیں, اول تو السلام علیکم اگر آپ نے کہنا ہے تو اس کا ترجمہ کر دیا کریں ساتھ. اب یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ غیر مسلموں کو السلام علیکم کہنے کا رواج ہے کہ نہیں ہے. صرف خوش آمدید کے رنگ میں کچھ کہنا ہے یا واقعتاً یہ اصطلاح استعمال کرنی ہے. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز اس کی کوئی روک نہیں. ذاتی طور پر نہیں, یعنی جہاں تک میں نے سنت اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی تمہیں تہیا کرے تو یہی سلامی ہے تو اس سے بہتر تہیا کرو. اس لیے وہ اگر گریٹنگ میں خیر سگالی کے جذبات پیش کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر رنگ میں کرنا چاہیے, لیکن ہمیشہ انتظار نہ کریں کہ وہ کریں. جہاں رواج ہے وہاں ان سے بہتر انداز کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سبقت لے جائیں, ان کے بولنے سے پہلے ہی ان کو خیر سگالی کے جذبات پہنچائیں. یہ بھی ایک طرز, یعنی وہی اسی آیت کی حکمت کے تقاضا پورا کرنے والی بات ہوگی. ان سے بہتر انداز اختیار کرو. وہ تو مل کے گریٹ کرتے ہیں ہر دفعہ, اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں تو یہ بہتر نہیں ہے. وہ تو پہل کرنے کی کوشش کریں, یہ بہتر ہے. جی وہ تو حضور جس وقت جس طرح ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا, اس وقت وہ دور نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ دور سے ہی وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم السلام علیکم. ٹھیک ہے, تو ابھی دور سے کہہ دیا کریں. آپ کو کیا ہے, صرف یہ دور سے کہہ کے بہانہ بھی مل جائے گا بتانے کا ہم نے تمہیں پتہ کیا کہا ہے. آپ نے اس نے آپ کو کہا گڈ ڈے, گڈ ڈاخ, یہ کہتے ہیں جو بھی کہے. آپ اسے کہیں کہ تم نے گریٹنگ یہ کی ہے, میں نے پتہ کیا کی ہے, میں نے کہا تم پر اللہ تعالیٰ پیس بھیجے, تم پر سکون نازل کرے. یہ زیادہ اچھی گریٹنگ ہے. میں تمہیں یہ گریٹنگ دے رہا ہوں. یہ اگر آپ اس سے بات کریں گے تو تبلیغ کا بہانہ بھی ہو جائے گا. یہ تو واقفار جو ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے. واقفار نہیں, جس کو بھی کہنا اس کو بتایا کریں. وہ تو پھر گزر جاتا ہے نا, وہ کہہ کے آپ گزر رہے آپ کہیں, میں جو کہتا ہوں آپ کہا کریں. اگر وہ تعجب سے دیکھے تو آگے بڑھ کے بتا دیں. گزرتا ہے گزرنے دیں, پھر آپ پہ تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. آپ کا زیادہ وقت سفر میں ہی رہے گا پھر. لیکن یہ عجیب بات آپ نے بتائی ہے کہ وہ پہل کرتے ہیں اکثر. یہاں ہندوستان میں تو نہیں کرتے. نہیں, یہاں پہ نہیں ہے بالکل. یہاں سوئس میں بہت رواج ہے. اچھا. بلکہ وہ تو سودا لینے بھی جائے نا تو پہلے وہ کہے گی پہلے وہ کرے گریوسی یعنی السلام علیکم, پھر اس کے وہ کاؤنٹر بنائے گی. کیا مطلب کہتی ترجمہ ہوتا ہے گریوس گاڈ, گریوسکھ یعنی سکھ. ہاں, تو اس کا یہ غالباً یہ انگریزی کا جو ورڈ ہے نا, یہ ہوتا ہے گاڈ. گریو نہیں, لفظی ترجمہ بتا دیں, غالباً چھوڑ دیں. گریو سکھ, گریو کیا مطلب, یہ اس کا بگاڑا ہوا لفظ ہے. ترجمہ نہیں آپ کو آتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامتی بھی. کس طرح بتائے گا آپ کو؟ یہ وہ میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا. ڈکشنری جب دیکھ چکے تو پھر بتائیں گریو کا کیا مطلب ہے, سکھ کا کیا مطلب ہے. بگاڑا ہوا کو کہہ رہے ہیں. پھر جب بگڑا ہوا ڈکشنری میں مل گیا آپ کو تو پھر ترجمہ مل گیا آپ کو. گریوس گوت لفظ ہے اصل میں. گاڈ, جی گریوس گاڈ ہے. یا اور سکھ آپ پر یا ہم پر, گاڈ تم پر بس. جی اور کچھ نہیں, اور کچھ تم پر گاڈ. جی نہیں, وہ تو یہ ہوتا ہے نا رحمت کا لفظ. وہ کہاں ہے بیچ میں؟ یہ بہرحال یہ وہ نہیں ہے نا. جب ان سے پوچھتے ہیں نا تو کیا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہے. آپ ان کو کہیں ہم نے تمہیں سلامتی کہی ہے اپنی زبان, تو ہمیں اپنی زبان میں کہتے ہیں, تمہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں. یہ جو وقفکار ہیں ان کو تو میں سارا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک دفعہ کہتے ہیں, ہم تو آپ کے لیے ساری ہول لائف کے لیے ہم کو کہتے ہیں. تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں بہت صحیح بات ہے آپ کی کہ آپ کا سلام بہتر ہے. پھر وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں السلام علیکم. ٹھیک. اور ابھی بات